تاریخ کی ایک ایسی قوم جنہیں بے شمار نعمتوں اور وسائل سے نوازا گیا تھا۔ یہ لوگ لین دین اور تجارتی مرکزوں پر اپنی عورتوں کو کیوں لایا کرتے تھے؟ یہ 3000 قبل از مسیح کا زمانہ تھا جب بحر کلزن کا مشرقی کنارہ اور عرب کے شمال مغرب میں ایک مدین نبی بستی آباد تھی۔ اہل مدین کا تعلق سلسلہ بنی اسرائیل سے نہیں تھا، بلکہ یہ قوم دراصل ابراہیم علیہ السلام کے صاحبزادے مدین کی اولاد میں سے تھے، جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی تیسری بیوی کتورہ میں سے پیدا ہوئے تھے۔ اس لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا یہ خاندان بنی کتورہ بھی کہلاتا ہے۔ مدین اپنے اہل و عیال کے ساتھ اپنے سوتیلے بھائی حضرت اسماعیل علیہ السلام کے پہلو میں حجاز کے شمالی علاقے میں آباد ہوئے۔ یہی خاندان آگے چل کر ایک قبیلہ بنا جنہیں تاریخ میں اہل مدین اور اصحاب ایکا کے نام سے جانا جاتا ہے۔ اہل مدین کا زمانہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے سے پہلے کا زمانہ ہے۔ یہ وہی زمانہ ہے جب سدوم اور عمورہ کے علاقے میں قوم لوط فساد پھیلا رہی تھی۔ مدائن ایک ترقی یافتہ اور شہری علاقہ تھا، جبکہ اصحاب ایکا ایک دیہاتی اور بدوی قبیلے کی آبادی والا علاقہ تھا جہاں بہت زیادہ جنگل آباد تھے۔ کہا جاتا ہے کہ ایکا کے معنی گھنا درخت ہوتے ہیں، اور ایسا ہی ایک گھنا درخت مدین کی آبادی میں بھی موجود تھا جس کی وہ لوگ پوجا کیا کرتے تھے۔ اس لیے اس آبادی کو اصحاب ایکا بھی کہا جاتا ہے، یعنی قبیلے کی نسبت سے یہ قوم اہل مدین کہلاتی ہے اور مذہب کی نسبت سے یہ قوم اہل ایکا کہلاتی ہے۔ یہ ایک ہی قبیلے یا قوم کے دو نام تھے۔ اس علاقے میں بہت ہی اچھی آب و ہوا، سرسبز و شاداب جنگلات، میدان، نہروں اور آبشاروں کی کثرت تھی، جہاں میووں، پھلوں اور خوشبودار پھولوں کے باغات اس قدر زیادہ تھے کہ اگر ایک شخص آبادی سے باہر کھڑے ہو کر اس آبادی کا نظارہ کرتا تو اسے یہ دور سے دیکھنے پر یہ معلوم ہوتا کہ یہ گھنے درختوں کا ایک جھنڈ ہے۔ اس قوم کے لوگ بڑے اور وسیع جنگلات اور پھولدار درختوں کے مالک تھے۔ اہل مدین کے لوگوں کا بنیادی پیشہ تجارت تھا۔ اس قوم کے لوگوں کی زندگی پرسکون تھی اور یہ فراوان دولت کے مالک تھے۔ اللہ تعالیٰ کی عطا کی گئی نعمتوں کا شکر ادا نہیں کرتے تھے، بلکہ یہ لوگ غرور اور غفلت میں ڈوب چکے تھے اور یہ زمین میں خوب فساد برپا کرنے لگے تھے۔ دراصل اہل مدائن کے لوگ حقوق اللہ کے ساتھ ساتھ حقوق العباد کو بھی پامال کرنے لگے تھے۔ اہل مدائن کفر و شرک میں مبتلا تھے اور درختوں کی پوجا کیا کرتے تھے اور بیوپار میں بھی بے ایمانی اور ناپ تول میں بھی کمی کیا کرتے تھے۔ شاید اہل مدائن ہی دنیا کی وہ پہلی قوم تھی جنہوں نے سب سے پہلے ٹیکس لینے کا رواج شروع کیا تھا۔ روایت ہے کہ جس ایکا نامی درخت کی یہ پوجا کیا کرتے تھے، اس ایکا نامی درخت کے آگے ہر 3 مہینے کے بعد ایک کنواری اور خوبصورت لڑکی کو ذبح کیا جاتا تھا اور اس کے جسم کے مختلف حصوں کو مختلف جگہ پر دفن کیا جاتا تھا۔ اس طرح زنا کاری اور فحاشی کا عالم یہ تھا کہ ان لوگوں نے اپنے بازاروں میں خاص قسم کے انتظام کر رکھے تھے۔ لہٰذا اہل مدائن کی ہدایت کے لیے اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں میں حضرت شعیب علیہ السلام کو مبعوث فرمایا۔ آپ کا تعلق اہل مدین سے تھا۔ حضرت شعیب علیہ السلام کے والد کا نام میکائل تھا، جو یسجر کے بیٹے تھے۔ یسجر مدین کی اولاد میں سے تھے، جو کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے صاحبزادے ہیں۔ اس طرح حضرت شعیب علیہ السلام کا نسب حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ملتا ہے۔ بچپن سے ہی حضرت شعیب علیہ السلام کی تربیت اس طرح ہوئی تھی کہ وہ اپنی قوم کے نیک اور معزز ترین شخص مانے جاتے تھے۔ آپ انتہائی نیک، ذہین اور شریف النفس انسان تھے۔ نبوت کے عہدے پر فائز ہونے کے بعد حضرت شعیب علیہ السلام نے دعوت تبلیغ کا آغاز کیا اور اہل مدین کو خطاب کرتے ہوئے فرمایا کہ اے میری قوم، اللہ کی عبادت کرو، اس کے علاوہ تمہارا کوئی خدا نہیں، اور خبردار ناپ تول میں کمی نہ کرنا، اور میں تمہارے عذاب کے بارے میں اس دن سے ڈرتا ہوں جب سب کا احاطہ کیا جائے گا۔ اللہ سے ڈرو اور میری اطاعت کرو۔ حضرت شعیب علیہ السلام کا یہ خطاب سن کر قوم کے سردار غضبناک ہو گئے اور کہنے لگے کہ اے شعیب، ہم تمہیں اور تمہارے ساتھ ایمان لانے والوں کو اس بستی سے نکال دیں گے۔ اور پھر حضرت شعیب علیہ السلام نے دعا کی کہ اے اللہ، تو ہم میں اور ہماری قوم میں انصاف فرما۔ نافرمانی کے اس ماحول میں اللہ تعالیٰ نے قوم شعیب پر 2 قسم کے عذاب نازل فرمائے۔ ایک عذاب تھا زلزلے کا عذاب اور دوسرا عذاب تھا آگ کی بارش۔ روایت ہے کہ جب یہ لوگ اپنے گھروں میں آرام کر رہے تھے تو ایک خوفناک زلزلہ آیا اور پھر آگ کی بارش برسنے لگی، آگ کے گولے برسنے لگے۔ قوم پر عذاب آتا دیکھ کر
حضرت شعیب علیہ السلام اپنے اہل عیال کے ساتھ وہاں سے روانہ ہو گئے۔